جو میں آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک سم کارٹون کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اپنے فیوچر کے بارے میں اس میں بتا دیتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کس طرح ان کی یہ جو پیشن گوئیاں دیتے ہیں یہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے کارٹون کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ کس نے بنائے تھے، کب شروع ہوئے تھے۔ تو یہ تقریباً میٹ گروئنگ نام کا ایک امریکن بندہ ہے جس نے یہ تقریباً یہ کارٹون وغیرہ شروع کیے تھے۔ یہ تھے کہ 27 دسمبر 1989 کو اس نے یہ سم کارٹون بنانا شروع کرتے، لیکن یہ اینیمیشن کی دنیا میں تو یہ کارٹون وغیرہ کی دنیا میں تو یہ 1977 میں آیا ہوا، اس دور سے یہ کارٹون بنا رہا ہے، لیکن جو سم کارٹون ہے یہ 27 دسمبر 1989 کو اس نے شروع کیے تھے۔ تو یہ اس کا خاندانی کام ہے۔ اس کے والد صاحب بھی کارٹون بنایا کرتے ہیں، اینیمیشن وغیرہ بنایا کرتے تھے، وہ بھی ایک امریکن تھے۔ اس کے دادا جان بھی ایک کالج میں ایک پروفیسر تھے۔ تو اس کے مذہب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک نیو مذہب کو یہ فالو کرتا ہے۔ اس کو ایگنوسٹک نظم مذہب اس کو بولا جاتا ہے جی۔ یہ ایک نیو مذہب ہے جو خدا کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ تو یہ کہتے ہیں خدا نام کی معاذ اللہ کو وجود ہے نہیں، یہ دنیا میں ایک ایسی آگے دنیا بن گئی، وجود میں آ گئی، تو نہ بندہ خدا کو ثابت کر سکتا ہے اور نہ بندہ خدا کوئی کر سکے گا۔ تو یہ خدا نام کی معاذ اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لیکن یہ دوزخ پہ بلیو کرتے ہیں، اس کے اپنے ایک نظریات ہے دوزخ کے بارے میں۔ دوزخ کے بارے میں یہ بتاتا ہے، نہ یہ عیسائی ہے، نہ یہ یہودی ہے، نہ یہ کافر ہے، اس کا ایک اپنا ہی مذہب ہے جی۔ مذہب پہ نہ یقین نہیں رکھتا۔ تو اس نے سم کارٹون کے میں بہت سی پیشن گوئیاں دی ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اس نے 2002 میں بتایا تھا کہ یہ ہیری کلنٹن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا اور ہیری کلنٹن ہار جائے گا۔ 2015 میں جا کے یہ اس کے پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے اور یہ ملک کا صدر بن گیا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس میں بہت سی کرپشن ہوگی، اور واقعی اس میں کرپشن ہوئی ہے، جو بہت بڑا سکینڈل بنا تھا، پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا۔ تو اس نے اس کے بارے میں بتایا تھا، اور 9/11 کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ وہ ایک بچی نے پمفلٹ اٹھایا تھا، اس میں 9 اور 11 کا جو ورڈز ہے وہ دو بلڈنگیں بتا رہی ہوتی ہیں۔ یہ 1997 میں اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی، 5 سالوں بعد یہ پیشن گوئی اس کی سچ ثابت ہوئی تھی۔ تو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر یہ تباہ ہوا تھا۔ جرمنی اور برازیل کے فٹ بال کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ فائنل میں جائیں گے اور جرمنی جیت جائے گی۔ تو یہ ساری چیز پری پلینڈ ہے یا فیوچر کے، ان کو فیوچر کے بارے میں معاذ اللہ پتہ ہے۔ تو یہ ساری ایک چیزیں یہ میں آپ کو آگے ثابت کروں گا۔ یہ میں نے وہ آپ کو پیشن گوئیاں بتائی ہیں جو سچ ثابت ہوئی ہیں دنیا میں، جو 5 10 15 سال پہلے انہوں نے ثابت کی بتائی تھی، وہ جا کے ابھی سچ ثابت۔ ٹیکنالوجی کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ آئی فون کے بارے میں، کرونا وائرس کے بارے میں، اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں جنہوں نے دی تھی۔ یہ جو عراق اور شام کی جنگ ہے اور مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے، یہ 15 سال پہلے انہوں نے پیشن گوئیاں بتا دی تھی کہ یہ ہوں گی، اور یہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اور ایک جیپ میں اس کا شام کا جھنڈا تھا، وہ بھی وہاں پہ بتایا گیا، یہ بھی سچ ثابت۔ یہ وہ پیشن گوئیاں جو سچ ثابت، جو نئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی، وہ اب میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آرنٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ آرنٹ 2007 میں صدر بن جائے گی اس کے امریکہ کے، لیکن وہ صدر نہیں بنے، ان کے مقابلے میں صدر بش صدر بن گئے تھے۔ اور یہ کیلیفورنیا کے کافی 11 سال وہاں پہ الیکشن جیتتے رہے، لیکن وہ صدر نہیں تھے بنے۔ اس کے جارج کالونی ایکٹر ہیں، وہ انہوں نے کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ مر جائیں گے، وہ نہیں مرے، لیکن کچھ ایکٹر مرے پہ تھے، جن میں مائیکل جیکسن آتا ہے، وہ بھی مرا تھا، انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ مائیکل جیکسن مر گیا، وہ مر گیا تھا۔ اور بگ بین ٹاور کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، جو اس کی سوئی والی گھڑی وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جو بجتی ہیں گھنٹے، پوری شہر میں اس کی آواز آتی ہے، اور یہ ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوگی۔ یہ بھی ڈیجیٹل میں کنورٹ نہیں تھی، یہ بھی ابھی تک ویسی کی ویسی ہے، سوئی والی گھڑی ہے، یہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ چیزیں کس طرح ہو جاتی ہیں، کس طرح ان کو پتہ ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں، اور کچھ پیشن گوئیاں ان کی سچ ثابت ہو جاتی ہیں، کچھ سچ ثابت نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ اصل میں یہ ان کا پیچھے مقصد جو ہے نا، وہ یہودیوں کا بہت بڑے پیمانے پہ ایک کنٹرول ہے جی۔ یہ اسرائیل کو ایک گریٹ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، تو جس پہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، دن رات اس پہ کام کرتے ہیں، میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ اسلامک کنٹریوں سے ہی جاتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں پہ بہت اچھے برانڈ ہیں۔
دنیا بھر میں ان کے برانڈ ہے، وہی ان کا ملک کما کے رہتا ہے، وہی پیسہ ان ملکوں پہ لگایا جاتا ہے۔ 1000 سے زائد 1000 تک اگر بندہ ان کا بیٹھا ہوا یہودی جو ان کو جو سوچتے بس یہی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ تو اصل میں یہ ایک گریٹ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور گریٹ اسرائیل بنانے کے معاملات میں یہ جو آرنٹ تھا، اس نے ان کے جو وہ شرائط تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور صدر بش نے وہ شرائط ساری پوری کی ہیں، اور صدر بش نے گریٹ اسرائیل بنانے میں بہت اچھا کام کیا ہے، اس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ جو ٹرمپ نے بھی بہت کام کیا ہے، اس نے صدر بننے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ میں شام میں کیا کروں گا، مشرق وسطیٰ میں کیا کروں گا، اور اسرائیل کے بارے میں کس طرح کام کروں گا۔ ان بش نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زبردست گریٹ اسرائیل بنانے کے بارے میں کام کیا، بہت مظالم ڈھائے شام میں، مشرق وسطیٰ میں، اور شام کے بندے ابھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ خانہ جنگی تھی، کس طرح ہمارے بندوں کو برین واش کیا گیا، کس طرح ان پہ پیسہ لگایا گیا، اور کس طرح یہاں پہ خانہ جنگی کی گئی۔ یہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں، کیونکہ بہت بڑے بڑے برانڈز، بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے یہ مالک ہیں، اربوں خربوں پاکستان سے جاتا ہے، جرمنی میں آگے پیچھے جاتا ہے، اسرائیل میں جاتا ہے، امریکہ میں جاتا ہے، تو اربوں خربوں روپیہ یہاں سے جاتا ہے، دنیا بھر سے بھی یہاں سے جاتے ہیں پیسے۔ تو یہ سارا پیسہ اٹھا کے نا تو باقی مسلمانوں کی تباہی میں لگا رہے ہیں، اور اس کو اسرائیل کو ایک گریٹ اسرائیل بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اویئرنیس دی جائے، آپ کو ایک شعور دیا جائے کہ اس کے پیچھے یہ جو سم کارٹون ہیں یہ ایک پری پلینڈ ہوتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، بندے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ، یہ سارے کام پری پلینڈ ہوتے ہیں۔ پری پلان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی ان کو فیوچر کے بارے میں نہیں، فیوچر کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے، یا اس کے پیغمبر جانتے ہیں، اور یا اس کے اولیاء جانتے ہیں۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ سب پری پلینڈ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ معافی دے، یہ سب اسرائیل کے مفاد میں یہ باتیں، کیونکہ وہ ان کے پیچھے پیسہ لگاتا ہے، اور گریٹ اسرائیل بننے کے چکر میں خدا سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ان کے مظالم سے خدا بچا کے رکھے، اور خدا ہماری مدد کرے ان کے مقابلے۔ آمین ثم آمین۔